السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وزدنی فہما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ایمان والوں کو یہ بات بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، تم نے اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طور طریقے امت کو سکھائے ہیں اسی کے اندر خیر و برکت ہے، اور اسی پر عمل کر کے مسلمان ابتدائی دور کے اندر دنیا میں عروج پا گئے، اور دور حاضر میں مسلمان جو پستی کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے دیے ہیں وہ ایک ایک پہلو میں ہیں، وہ ایک ایک چیز کے اندر ہیں، عبادات کے اندر بھی ہیں، معاملات کے اندر بھی ہیں، سیاست کے اندر بھی ہیں، انفرادی زندگی بھی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عبادات کے اندر ہمیں طریقے بتائے ہیں ان میں ایک طریقہ نماز کا طریقہ ہے، جو کہ مسلمانوں کے اوپر دن رات میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہی تلقین کیا کرتے تھے، جب کسی صحابی کو کسی علاقے میں گورنر بنا کر بھیجتے تو آپ فرماتے کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، اور جب وہ توحید کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں، تو پھر ان کو بتانا کہ دن رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق، آپ کے انداز کے مطابق پڑھنی ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم نے نماز پڑھنی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے نماز کے ایک جز کے حوالے سے، وہ جز ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت رفع الیدین کے متعلق۔ رفع الیدین کرنا یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، کندھوں کے برابر اٹھا لیں، کانوں کے برابر اٹھا لیں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دونوں طرز عمل جو ہیں ملتے ہیں۔ اب یہ رفع الیدین جو کرنا ہے یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ترک کر دیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا جو موقف ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ ہے کہ نماز بسا اوقات 2 رکعت یا 2 رکعت سے کم بھی ہوتی ہے، وتر 1 بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز فجر ہے، اسی طرح جو ہے نماز فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور کئی نمازیں جو ہیں وہ 2 رکعت ہیں، اور نماز جو ہے وہ 2 رکعت سے زائد بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے موقف کے 2 جز ہیں۔ ایک جز تو یہ ہے کہ اگر نماز 2 رکعت ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ یہ ہمارے موقف کا ایک جز ہے۔ اور اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ ہمارے اس موقف کے اوپر
کئی دلائل موجود ہیں، لیکن میں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور ہم ابتدا کرتے ہیں اپنے موقف کے پہلے جز سے، یعنی شروع میں رفع الیدین کرنا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا جب نماز 2 رکعت یا اس سے کم ہو۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہمیں صحیح بخاری کے اندر بھی ملتی ہے، حدیث کی کتاب جو سب سے معتبر سمجھی جاتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ملتی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر۔ تو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کی۔ یہ میرے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث کا نمبر ہے 735۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3 جگہوں پر موجود ہے، 3 دفعہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ 735 نمبر بھی ہے، 736 نمبر بھی ہے، اور 738 نمبر بھی ہے۔ ان 3 نمبروں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث نقل کیا۔ وہ حدیث کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ، جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی، انہوں نے یہ بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، واذا کبر للرکوع، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، واذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، رفعہما کذالک، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شروع نماز میں رفع الیدین کرتے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ یہ حدیث پہلی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر 3 نمبروں میں موجود ہے۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 737۔ جناب ابو قلابہ رحمہ اللہ، جو معروف تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ان کی نماز کا طریقہ کار بیان کیا، اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب انہوں نے نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب انہوں نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا اس وقت بھی انہوں نے رفع الیدین کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی رفع الیدین کیا۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کرنے کے بعد یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور نماز کا طریقہ بیان کرنے کے بعد وضاحت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ لہٰذا اگر کوئی نمازی 1 رکعت نماز پڑھے گا، یعنی 1 وتر پڑھے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات 1 وتر بھی پڑھ لیتے تھے۔ 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے شروع نماز میں رفع الیدین کرے گا، رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کرے گا، اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ غیر منسوخہ ہے۔
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह अमल किया है, ना तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी इसको तर्क किया है और ना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको मनसूख करार दिया है। ये हमारी हो गई दो दलीलें। अब हम तीसरी दलील की तरफ आते हैं। वो दलील है सही मुस्लिम की। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस बयान की है। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपने इलाके के शहज़ादे थे और सन 9 हिजरी में ये मुसलमान होकर मदीने में आए। अलबदाया व नहाया के अंदर हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने सन 9 हिजरी के अंदर जो वफूद के हवाले से लिखा है, जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलने के लिए आए थे, उन वफूद के अंदर हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उन्होंने तज़किरा किया है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस सहाबी से ये हदीस नकल की है, हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो हदीस ये है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। ज़ाहिर है सन 9 हिजरी में आए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके अगले साल जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं। तो 9 हिजरी के अंदर जब वो मदीने में आए हैं तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा। वो नमाज का अंदाज़ क्या था, तरीका क्या था, वो बयान करते हैं। अन्नहु रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा नमाज पढ़ते हुए कि जब आपने नमाज शुरू की अल्लाहु अकबर कहा और दोनों हाथों को उठाया। वसफ़ हम्मामुन हयाला उज़ुनैहि, हमाम जो हदीस के रावी हैं, एक सनद के रावी हैं, वो बयान करते हैं कि दोनों कानों के बराबर जो है हाथ उठाए। सुम्मल तहफ़ा बिसौबिही, हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाज शुरू की अल्लाहु अकबर कहा, रफ़ुल यदैन किया, फिर उसके बाद अपनी चादर को, अपने कपड़े को अपने इर्द गिर्द लपेट लिया। सुम्मा वज़ा यदहुल युमना अलल युसरा, दायां हाथ फिर बाएं हाथ के ऊपर जो है वो रखा। फलम्मा अरादा अय्यर का, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रुकू करने का इरादा किया, अखरज यदैहि मिनस सौब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कपड़े से अपने हाथ मुबारक जो है वो बाहर निकाले। सुम्मा रफ़ाहुमा, चादर से हाथ बाहर निकाल कर फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया, उन दोनों को उठाया। सुम्मा कब्बरा, फिर अल्लाहु अकबर कहा, फ़रका और रुकू किया। फलम्मा काला समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, यानी रुकू से सर उठाया, उस मौके के हवाले से फरमाते हैं रफ़ा यदैहि, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त भी रफ़ुल यदैन किया। शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन किया, रुकू जाते हुए रफ़ुल यदैन किया और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया। ये हदीस सही मुस्लिम में 401 नंबर के तहत मौजूद है। इस हदीस से ये बात मालूम हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन करने की, शुरू नमाज में, रुकू जाते हुए और रुकू से सर उठाते हुए, और ये वो सहाबी हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सन 9 हिजरी में मुसलमान हुए। इसके लिए अगर हम अल्लामा ऐनी हनफी रहमहुल्लाह की ये किताब जो सही बुखारी की शरह है उम्दतुल कारी, अगर हम उसको देखेंगे तो उसके अंदर उन्होंने वजाहत के साथ ये लिखा है, ये सफ़ा नंबर 381 है और जिल्द का नंबर है 4, सफ़ा नंबर 381 और जिल्द नंबर 4 है। यहाँ पर वो वाज़े तौर पर लिखते हैं ववाइल इब्न हुजरिन अस्लमा फिल मदीनते फ़ी सनते 9 मिनल हिजरती, कि वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में सन 9 हिजरी को मुसलमान हुए थे। ये हमारी 3 दलीलें हो गईं, 2 सही बुखारी में से और 1 सही मुस्लिम में से। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, एक हज़रत मालिक बिन हवैरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और एक हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। चौथी हदीस जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ,
یہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی صفحہ نمبر 73 اور جلد نمبر جو ہے یہ 2 ہے۔ یہ حدیث بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اس حدیث میں اس صحابی کا تذکرہ ہے جو امت محمدیہ میں سب سے افضل ترین صحابی شمار ہوتے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ آخری نماز بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی تھی جو آپ نے صحابہ کو بیٹھ کر پڑھائی تھی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں آ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ آخری نماز بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر کو امامت کروا رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو امامت کروا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ رفع الیدین کا مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا، منسوخ ہو چکا ہوتا، چھوڑ دیا گیا ہوتا، تو جو آخری نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی انہوں نے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی ہے اس کے اندر ان کو پتہ چل جاتا۔ تو جب پتہ چل گیا تو پھر کیوں وہ رفع الیدین کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین والا مسئلہ بیان کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری نماز کے اندر بھی رفع الیدین کیا تھا، وگرنہ وہ چھوڑ دیتے۔ سنن الکبریٰ بہقی کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پر سند کے جو راوی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے استاد کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کے پیچھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پڑھی، پھر وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سیکھی، میں نے ان سے سیکھی۔ یہ باری باری جو ہے وہ رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں تابعی سے، جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ انہوں نے رفع الیدین کیا جب نماز شروع کی، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھایا اس وقت بھی انہوں نے رفع الیدین کیا۔ فَسَأَلْتُهُ، تو میں نے ان سے پوچھا اپنے استاد جناب عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے کہ آپ یہ رفع الیدین کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، رکوع جاتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، تو وہ رفع الیدین کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے میں نے اس طرح نماز پڑھی ہے، آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی یہ پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد نے، پھر اس کے بعد ان کے شاگرد نے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ سند جو ہے باقاعدہ متصل امام بہقی رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کی ہے، اور آخر میں فرماتے ہیں رواتہ ثقات، کہ اس حدیث کے سارے راوی جو ہے وہ ثقہ ہے۔ یہ ہماری 4 دلیلیں ہو گئیں، گو کہ اس کے اوپر اور بھی کئی دلائل جو ہیں موجود ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر، سنن نبی داود کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر، لیکن ہم اپنے موقف کے پہلے جز کے حوالے سے صرف انہی 4 روایات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موقف کے دوسرے جز کی طرف کہ اگر نماز جو ہے وہ 2 رکعت سے زائد ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلی دلیل رکھتا ہوں صحیح بخاری کی۔
صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 739۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اوپر عنوان بھی یہی قائم کیا ہے کہ جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑا ہو بندہ تو اس وقت رفع الیدین کرنے کی دلیل۔ جناب نافع رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جو کہ سن 44 ہجری میں کابل میں غلام بنے مسلمانوں کے اور مدینے میں آئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ سن 44 ہجری کے بعد کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہوئے بھی 30 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا تھا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جناب نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کان اذا دخل فی الصلاۃ، جب وہ نماز شروع کرتے، کبر و رفع یدیہ، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ شروع میں رفع الیدین کیا انہوں نے۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع میں گئے رفع الیدین کیا۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے تابعین کو اپنی زندگی میں، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا، یعنی یہ بیان کیا انہوں نے کہ یہ عمل میرا ذاتی نہیں ہے، یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے عبداللہ بن عمر نے اپنی طرف سے یہ کوئی طریقہ بیان کیا، نہیں، بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے، اور پھر انہوں نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہے وہ بیان کیا، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب نماز 3 رکعت سے زائد ہوگی اس وقت 2 رکعتوں سے جب انسان کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی رفع الیدین کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ غیر منسوخہ ہے۔ اس حوالے سے میں دوسری دلیل سنن نبی داود کی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 730۔ سنن نبی داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ نے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں آپ کے سامنے سنن نبی داود سے پڑھوں گا۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے شاگرد کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شروع نماز کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، اور اسی طرح جب 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے سنن نبی داود کے اندر، اس حدیث سے بھی ہمارے موقف کو واضح طور پر تقویت مل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب 2 رکعت سے زائد نماز پڑھتے تو اس وقت 2 رکعتیں پڑھ کر جب کھڑے ہوتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گزر جانے کے بعد کا زمانہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کا زمانہ ہے، صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین والی سنت چھوڑ دی ہوتی، منسوخ کر دی ہوتی، تو ان 10 صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی تو کہتا یہ تو پہلے کی سنت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا، لیکن کسی صحابی نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ اس کے برعکس صحابہ نے جو جملہ بولا میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ قالوا صدقتا ہاکذا کان یصلی،
उन सब सहाबा ने यह कहा कि बिल्कुल तूने सच कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। इस हदीस से भी ये बात मालूम हुई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकत पढ़कर जब खड़े होते थे तो आप रफ़ुल यदैन किया करते थे। तीसरी दलील हमारे मौक़िफ़ के दूसरे जुज़ की सुनन अबी दाऊद से ही मैं आपके सामने वो रखता हूँ। और जिस तरह पहले मौक़िफ़ की दलील खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपके सामने पेश की गई, इसी तरह इस दूसरे मौक़िफ़ की ये दलील भी खलीफा राशिद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हदीस का नंबर है 744। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, अर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना इज़ा कामा इला सलातिल मक्तूबति कब्बरा व रफ़ा यदैहि हज़्व मनकिबैहि। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज शुरू करते अल्लाहु अकबर कहते और कंधों के बराबर जो है अपने हाथों को उठाते, रफ़ुल यदैन करते। व यसनउ मिस्ला ज़ालिका इज़ा क़ज़ा क़िराअतहु व अरादा अन यरका। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह करते थे जब किरात मुकम्मल कर लेते और रुकू करने का इरादा फरमाते तो उस वक़्त भी आप इसी तरह रफ़ुल यदैन करते। वयस्नाउहु इज़ा रफ़ा मिनर रुकू। और जब रुकू से सर उठाते उस वक़्त भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरह करते। वला यरफ़उ यदैहि फ़ी शैइम मिन सलातिही व हुवा काइदुन। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होने की हालत में रफ़ुल यदैन नहीं किया करते। जब तशहुद में बैठ जाते थे उस वक़्त रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। आपको पता है कि हमारे मुआशरे में बाज़ लोग जो हैं वो बैठ कर तशहुद के अंदर भी रफ़ुल यदैन करते हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो अपना पहला इमाम भी मानते हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद वजाहत कर रहे हैं, उनको मान लेना चाहिए कि ये सुन्नत नहीं है तशहुद के अंदर रफ़ुल यदैन करना। वो खुद वजाहत कर रहे हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होने की हालत में रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। 3 जगहों पर हो गई। नमाज शुरू करते वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया, रुकू जाते हुए रफ़ुल यदैन किया और रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन किया। आगे अल्फाज हैं, वइज़ा कामा मिनस सजदतैनि रफ़ा यदैहि कज़ालिका व कब्बरा। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकते पढ़कर खड़े होते उस वक़्त भी आप अल्लाहु अकबर कहते और रफ़ुल यदैन करते। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने यहाँ पर वजाहत की है नीचे कि यहाँ पर सजदातैन का माना रकातैन है, क्योंकि जुज़ बोलकर जो है वो कुल मुराद लिया जा सकता है, जैसा कि हज़रत अबू हुमैद अस्सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के अंदर रकातैन का लफ्ज़ मौजूद है। लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये हुई कि जब नमाज शुरू करते रफ़ुल यदैन करते, रुकू जाते रफ़ुल यदैन करते, रुकू से सर उठाते तो रफ़ुल यदैन करते, और अगर नमाज जो है वो 2 रकत से ज़ायद होती तो तीसरी रकत के लिए खड़े होते हुए भी रफ़ुल यदैन करते। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इस हवाले से मैंने 7 अहादीस आपके सामने रखी हैं। पहले मौक़िफ़ के ऊपर, पहले जुज़ के ऊपर 4 अहादीस, सही बुखारी से 2 और 1 सही मुस्लिम से और 1 सुननुल कुबरा अल बहकी से। और दूसरे मौक़िफ़ के ऊपर 3 अहादीस आपके सामने रखी हैं, 1 सही बुखारी में से और 2 सुनन अबी दाऊद में से। और आपके सामने ये वजाहत भी की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद सहाबा ये नबी अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका जो है वो बयान कर रहे हैं। अगर ये मनसूख हो चुका होता, अगर ये छोड़ दिया गया होता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको ख़त्म कर दिया था, तो कोई एक सहाबी ही कह देता कि नहीं भाई ये पहले का मसला था, बाद में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको छोड़ दिया था। लेकिन किसी भी सही हदीस के अंदर आपको ये बात नहीं मिलेगी कि किसी सहाबी ने ऐसा जुमला बोला हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।